ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بڑے لیڈر کی جو اولاد ہے نا وہ بڑی سامنے رہتی ہے. مریم نواز شریف جو ہیں وہ بغیر کسی کوالیفیکیشن کے اربوں روپے کے اس کے اوپر فنڈ کے اوپر بیٹھ گئیں. حمزہ شہباز جو ہیں بغیر کسی پورٹ فولیو کے بھی وہ وزیر اعلیٰ کی طرح صوبہ چلا رہے ہیں. تو اب آپ کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے بھی ریلی کو لیڈ کرنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ پاکستان عوامی تحریک ہے یا منہاج القرآن اسلام ہے، یہ حسن اور حسین جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کو کتنی رقم دیتی ہے، کتنے پیسے دیتی ہے، اور ان کے پاس کیا اثاثے بنائے انہوں نے ان دونوں تنظیموں کے تھرو، وہ بھی آج بتا دیجیے گا پلیز. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنے معمول کے مطابق ہمیشہ ایسے ہی کھڑے اور چبھتے ہوئے سوالات کرتے ہیں اور ہر ایک پر کرتے ہیں، اور آپ کے پروگرام کا یہ امتیاز ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کا رائٹ ہے، آپ نے مجھ سے بھی پوچھا اور ہر ایک سے پوچھنا چاہیے. جو شخص قوم کی قیادت کا فریضہ ادا کر رہا ہو اس کی کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہوتی. اس کے شب و روز بھی عوام کو معلوم ہونے چاہیے. وہ کیا کھاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کہاں سے پہنتا ہے، کیسا رہتا ہے، اس کی معلومات تک رسائی بھی عوام کا حق ہے کہ وہ قوم کی قیادت کرتا ہے. اور اس کی فیملی کے احوال بھی معلوم چاہیے کہ ان کا لین دین اس کی جماعت تحریک سعادت کیا ہے. میں آپ کے سوال پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے ٹائم چاہوں گا کہ میں اس کا جواب دوں. بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیے، مبشر لقمان صاحب تحریک منہاج القرآن کو قائم ہوئے 1981 میں نے قائم کی اور آج اس کو 32 سال گزر گئے. 33 سال شروع ہوئے. اور پاکستان عوامی تحریک بنیادی طور پہ اس کا قیام تو 89 میں ہوا، مگر چونکہ 10 سال کے قریب فنکشنل نہیں رہی، اور بعد ازاں میرے پارلیمنٹ سے ریزائن کرنے کے بعد پھر فنکشنل نہیں رہی 8 سال، تو 18 سال فنکشنل نہیں رہی. مگر بہر صورت اس کا ایک اپنا پیریڈ ہے. اب کیا تعلق ہے میرے بیٹوں کا ڈاکٹر حسن محی الدین اور ڈاکٹر حسین محی الدین کا اس تحریک اور اس مشن کے ساتھ؟ یہ وہی تعلق ہے جو میری ذات کا ہے. چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. 1981 سے لے کے آج کے دن تک میرا تعلق تحریک منہاج القرآن کے بانی ہونے کے ناطے، اور یہی میرے بیٹوں کا اور میری اولاد کا اور میری پوری فیملی کا ایک ہی ہے. ہم نے 33 سال میں ایک پیسہ، ایک پائی تنخواہ نہیں لی ہے. کسی قسم کا اعزازیہ نہیں لیا، کسی قسم کا ہدیہ اور نذرانہ نہیں لیا. کوئی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اپنی فیملی کے لیے کچھ پائی تک بھی وصول نہیں کیا. یہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. حتیٰ کہ 33 سال کے عرصے میں مبشر لقمان صاحب، میں نے اور میرے بیٹوں نے منہاج القرآن کے فنڈ سے یا پاکستان عوامی تحریک کے فنڈ سے، اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے، ایک کپ چائے کا بھی منہاج القرآن یا عوامی تحریک کے فنڈ سے نہیں پیا. آج تک زندگی میں روٹی کا ایک لقمہ بھی منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے فنڈ سے نہیں کھایا. جب کبھی فنکشن ہوتے ہیں، میڈیا پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، کھانا آفیشیل اکاؤنٹ سے میڈیا کے لیے انٹرٹینمنٹ کا جو پیٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے سرو کیا جاتا ہے، میں یا میرے بیٹے حسن اور یا حسین اگر اس میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت گواہ ہے، ہم ایک کپ چائے کا بھی اگر وہاں پیئے تو اس کے پیسے اپنی جیب سے پہلے ادا کرتے ہیں خاموشی سے. کھانا کھاتے ہوئے پر ہیڈ ہوٹل سے جو کھانے کی پرائس ہوتی ہے اس کو پر ہیڈ پہلے پے کرتے ہیں. ہم نے کبھی لقمے کو ٹچ نہیں کیا. اچھا، اب کھا لینا، وسائل لینا، کھانا پینا، چائے، یہ تو بڑی دور کی بات ہو گئی نا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں 1000 کتابوں کا مصنف ہوں. 500 کتابیں میری چھپ چکی ہیں. 150 کے قریب مبشر لقمان صاحب میری کتب صرف حدیث میں چھپی ہیں. اس وقت روئے زمین پر عالم اسلام میں عرب اور عجم، میں سعودی عرب، مصر، شام، عراق، اردن، فلسطین، کل دنیا اسلام کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ایک سکولر محدث ایسا نہیں جس کی حدیث میں 150 کتب چھپ چکی ہوں. اور 30 جلدوں کی کتاب الگ، 10 جلدوں کی کتاب الگ، 15 جلدوں کی کتاب الگ، 12 جلدوں کی سیرت الرسول ہے، تفسیر ہے. الغرض 500 چھپی ہوئی کتابوں میں سے
میں نے ایک کتاب پر 1 روپیہ بھی کبھی ایز آتھر رائلٹی نہیں لی، رائلٹی 1 پیسہ نہیں لیا۔ آپ میری ہر کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں، اتفاق سے یہ کتاب میرے ٹیبل پہ تھی، میری 500 کتابیں اٹھائیں، اس کی پرنٹ لائن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ میں اپنی تصانیف سے 1 پیسہ بھی رائلٹی نہیں لیتا، فی سبیل اللہ وقف ہے۔ 33 سال میں کروڑ روپے بن گئے ہوں گے، ملینز کے حساب سے ان کی سیل ہوتی ہے ورلڈ وائڈ۔ میری کتابیں عربی میں ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں۔ میرے بیٹے ڈاکٹر حسین محی الدین کی 8 سے 10 کتابیں چھپ چکی ہیں، میرے بیٹے حسن محی الدین چھپ رہی ہیں، وہ بھی رائلٹی تک نہیں لیتے ایز آتھر۔ جو روش زندگی کی میری تھی وہی من و ان میری اولاد اور میری فیملی اپنا رہی ہے۔ ملینز کے حساب سے رائلٹی بنتی ہے۔ جو شخص اپنی کتابوں پر 1 پیسہ رائلٹی نہیں لیتا، اور جس کے بیٹے اپنی تصانیف پر 1 پیسہ رائلٹی نہیں لیتے، اور جس کے بیٹے 1 کپ چائے کا اپنی جماعت کے فنڈ سے نہیں کھاتے اور اسے خنزیر اور شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں ہم لوگ، وہ کیا تنخواہ لیں گے، کیا مراعات لیں گے، اور کیا اس سے زائد کچھ کریں گے۔ اور پھر اس کی اگلی بات، ہم جب سفر ہم ہوٹلنگ نہیں کرتے، ادنا ہوٹلوں میں نہیں، ربا کے گھروں میں میرے بیٹے ٹھہرتے ہیں۔ یہی 30 سال تھا، چھوٹے گھروں میں زمین پر بستر بچھا کے بھی ہم لیٹتے رہے زندگی پر، ہم نے ہوٹلنگ نہیں کی۔ کارکن خدمت کرتے ہیں ان کے گھر سے کھانا، ہم نے کبھی مرکز پر بجٹ نہیں دیے کہ اتنا ہمارا ٹریولنگ کے الاؤنس ہیں، بلینز اور ملینز کے حساب سے۔ ساری سروسز میرے بیٹے ڈاکٹر حسن محی الدین کی، حسین محی الدین کی، منہاج القرآن کے لیے سروسز، پاکستان عوامی تحریک کے لیے سروسز، منہاج یونیورسٹی کے لیے سروسز، ایوری سنگل تھنگ از ڈیڈیکیٹڈ فار دس امہ اینڈ فار دا نیشن۔ 1 پیسہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کبھی نہیں لیا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ساری ایز والنٹیئر خدمات ہیں۔ 600 اسکول کا چین بنایا ہے پاکستان میں نے۔ اب مجھے بتا دیجئے، بڑے بڑے اعلیٰ اسکول چلانے والے ہیں جو کوالیٹیٹیولی ہم سے بہتر، جن کا معیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر عامت الناس کے لیے، غریب طبقات کے لیے، متوسط طبقات کے لیے، اور صرف مدرسہ کوئی نہیں بنایا، اسکولز ہیں، دینی تعلیم بھی ہے، سائنس ہے، میڈیکل سائنسز ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، مینجمنٹ سائنسز ہیں۔ 600 اسکول میں سے مبشر لقمان صاحب، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایک بات، اس میں کوئی میری 1 سیکنڈ صرف، مبشر لقمان صاحب جی 1 سیکنڈ، کیا فرمایا آپ نے؟ میں عرض کر رہا تھا 600 اسکول، وہ جو چائے کی پیالی پینی ہے وہ اس کے پیسے کہاں سے آتے؟ میں وہ بات آپ کی الگ ہو گئی۔ میں بتا رہا تھا 600 اسکول بنائیں، یونیورسٹی ہے، چارٹرڈ ہے، کالجز ہیں، 600 اسکول ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، مگر ان میں میرا اور میری فیملی اور بیٹوں کا بزنس نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں کی ہے۔ ہم نے مشن صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، حضور کی امت کے لیے اور اس قوم کے لیے بنایا ہے۔ اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی 1 پائی کی منفیت نہیں لیتے، اس منفیت کو لینا حرام سمجھتے ہیں، دھوکہ دہی سمجھتے ہیں، خنزیر کھانا سمجھتے ہیں، اور سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہے میرا تعلق اور میرے بیٹوں اور میری فیملی کا تعلق اس تحریک اور اس جماعت اور اس مشن کے ساتھ۔ اور صرف یہ نہیں، آگے بتانا چاہتا ہوں، جب انشاءاللہ انقلاب آئے گا تو میں وہ ٹیم پوری قوم کی لاؤں گا کہ میں اور میری فیملی کا کوئی شخص، اور ٹیم قومی خزانے سے بھی 1 پیسہ نہیں لیں گے، انقلاب کے بعد بھی نہیں لیں گے، مگر کوئی نہیں جاتا۔ ابھی گزارا کیسے کرتے ہیں؟ ابھی گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سوال آپ نے کیا۔ میرا ایک چھوٹا موٹا بزنس ہے، تھرو آؤٹ پوری زندگی بزنس رہا ہے۔ میں مختلف احباب کے ساتھ انویسٹ کر دیتا ہوں، اور اس بزنس کے میرے بیٹے کا بھی بزنس ہے، اور ہم اپنے بزنس کا ٹیکس پے کرتے ہیں، ریگولر ٹیکس، اور 10 ہزار زیادہ ٹیکس پے کر دیتا ہوں ایڈوانس، جو پورے سال کے بعد اسیسمنٹ کے بعد واپس آتا ہے۔ ہم اپنے بزنس سے، تجارت سے چھوڑ دی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اس سے رزق حلال کھاتے ہیں، اور ایک اللہ کا دین نہیں بیچتے، مذہب نہیں بیچتے، سیاست نہیں بیچتے، خدمت نہیں بیچتے، یہ صرف انسانیت کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، امت کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔